میرا سارا سوال یہ ہے کہ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چل رہی ہیں. کبھی کہتے ہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے ملک میں, کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے, اس کی بھی خبریں بھی چل رہی ہیں, میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محض یہ پراپگنڈا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے, لوگوں نے پتہ نہیں, میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا, تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, نااہل ہے, یہ ختم ہو گیا. کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی, کوئی کمپرومائز نہیں کرنی. اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں, میں واضح کرتا ہوں, یہ چور نہیں ہے, یہ ڈاکو ہے. میں 30 سال میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا, نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں, جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے, اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں. لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی, کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفاہمت نہیں کرنی, انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں NRO دے دو. جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے مارشل لاء سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا, ان 2 بڑے گھرانوں کو NRO دے کے, یعنی ان کی چوری معاف کر کے. اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس سے, وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ قرضوں کی قسطوں کے اوپر. تو ملک چلائیں کیسے کہ لوگوں کے کیسے تعلیم دیں, صحت دیں, سٹرکچر ٹھیک کریں, کیسے کریں, جبکہ آدھا پیسہ ان قرضوں پہ جاتا ہے, قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے 10 سالوں میں, کیونکہ ان کو NRO مل گیا تھا, اپنا نیب ان کا بٹھا دیا, جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے. یہ اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے, اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرف ہی کہے گا اچھا جی میں آپ سے NRO کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں, اپنے پیسے رکھ لو. اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا. اور اس لیے یہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے, جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک, ملک میں یہ ہو گیا, غربت بڑھ گئی. میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں نا, انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے. یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. یہ چلے ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں, ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا. ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ 4 کیٹیگریز انہوں نے بنائی کہ 4 کلاسز ہیں کہ اگر آپ ڈالر کی 5.5 پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے, پھر 3.2 پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے, 1.9 پر کیپٹا تو اس کی کتنی ہے. تو انہوں نے 4 کیٹیگریز رکھی ہیں. چاروں کیٹیگریز میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چاروں کیٹیگریز میں غربت کم ہوئی ہے. پہلے میں 0.6% کم ہوئی, دوسرے میں 1.4% کم ہوئی غربت, تیسرے میں 2.9% کم ہوئی, اور آخری میں 0.6% کم ہوئی. اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کم ہوئی ہے. تو آپ اگر یہ دیکھیں, ان کا شور دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا. اب یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے ایک اور چیز کہی. ابھی انہوں نے ورلڈ بینک نے پاکستان کی خود ویریفائی کر کے انہوں نے فگرز لگائی ہے کہ پاکستان میں جو دولت میں اضافہ ہوا ہے, یعنی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا ہے, سالانہ جی ڈی پی میں, سالانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے. اب 5.37% جب کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے ملک, جو ساری دنیا میں, ہندوستان میں تو نیگیٹو میں گئی ہے ان کی گروتھ ریٹ, تو ادھر جب پاکستان کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ گئی, ملک بھی تباہ ہو گیا. ایک اکانومسٹ کی آ گئی ہے کہ جو ٹاپ 3 ملک ہیں جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے, یعنی اہلیت تھی اتنے بڑے کرائسس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور دوسری طرف ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ 5.37% ہماری اکانومی بڑھی ہے. تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر سے تباہی آ گئی؟
میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور کئی طبقے تنخواہ دار طبقے کے اوپر مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں، وہ دو آ جاتے ہیں، ایک بیچارہ تحریک انصاف کا معصوم بیٹھ جاتا ہے، وہاں باقی اینکر بھی مل جاتا ہے، وہ دو ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں، ملک مارا گیا، تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو 5.37% ملک کی اکانومی بڑی کیسے ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کیسے ہے. اگر آپ، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں، میں اپنے صحافیوں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی مایوسی کئی دفعہ پھیلا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملک آج گیا تو کل گیا. یہ ملک اس وقت دنیا میں مثال دی جا رہی ہے جو سب سے بہتر نکلا ہے کرونا سے. اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے ہم نے پالیسیز بنائی. سب سے پہلے کنسٹرکشن، پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم آئی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا نا کہ جی، مجھے کہتے تھے کہ جی انہوں نے کہا ہم گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم عام لوگوں کے لیے موقع دیں گے گھر بنانے کا. آپ ذرا یہ سنیں، اور یہ ساری جو میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں یہ آپ اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں، یہ پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جی، جو بینکوں کے اندر یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بینک چھوٹے لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. وہ ایک ہوتا ہے فورکلوجر لا، وہ ہم نے جا کے اس کو عدالت میں لڑنا پڑا اور بڑی دیر سے 30 سالوں سے پھنسا ہوا تھا جو ہم نے کروایا. تو آج صرف پہلے یہ دیکھ لیں کہ 290 ارب کے لوگوں نے قرضے مانگے ہیں بینک سے. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس میں سے 123 جو اپلیکیشنز ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دی ہیں، پرائیویٹ بینکس ہیں. اس میں سے 40 ارب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے کیونکہ وہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے. اب جتنا وہ کرایہ دیتے ہیں اتنی وہ آپ قسطیں دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے، جو ساری دنیا کے اندر جو آپ قرضہ دے کے اپنے گھر لیتے ہیں، جس کو مورگیج فائنانسنگ کہتے ہیں انگریزی میں، وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو گئی ہے. اب عام تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا. پہلی چیز، ہماری جو گورنمنٹ کی منسٹری ہے 45,000 گھر یونٹس بن رہے ہیں اس وقت. 45,000 گورنمنٹ کے جو یونٹس اس وقت ہم بنا رہے ہیں، اور یہ ہماری اسکیم تھی. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ سننے والی بات ہے، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن میں بڑی لوگوں کو چھوٹ دی، ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا، ان کے لیے ان کے رکاوٹیں دور کی. 324 پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں، اور اس میں 30 لاکھ گھر بن رہے ہیں. 324 پروجیکٹس ہیں، 30 لاکھ اس وقت گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو آپ سوچیں کہ جب ایک گھر بنتا ہے تو اس کے گھر کے اوپر 30 انڈسٹری اس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کسی نے دروازہ لونا، کسی نے لاکس بنانے ہوتے ہیں، ٹائلز وغیرہ وغیرہ، 30 انڈسٹریز. تو آپ سوچیں کہ اس سے اس ملک میں گروتھ ریٹ تو اس لیے بڑھی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. اس کے بعد اب کسانوں پہ آ جائیں. میں صرف کسانوں، 4 ہماری کپاس، گنا، چاول اور ویٹ، گندم، ان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں، کاٹن میں نہیں، باقی تینوں میں، اور پھر اس میں مکئی بھی ڈال دیں، مکئی، تو یہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ان کو ریکارڈ پیسہ ملا ہے اس کی وجہ سے ان کے جو پیسہ گیا ہے دیہاتوں کے اندر. میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں کہ ہر 73% ان کی انکم بڑھی ہے. اس کا مطلب کیا؟ ہم نے عام فیملی کا کیا ہے کہ ہر فیملی کو 1,65,000 اضافہ ہوا ہے ان کی آمدنی کے اندر. یہ دیہات کے اندر میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے چلے جی، انڈسٹری، لارج سیل انڈسٹری، بڑے مزدوروں کو نوکریاں ملتی ہیں. 10% اضافہ ہوا ہے آج ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہ. میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ 5.37% گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 10% گروتھ ہوئی ہے، دیر کے بعد ہوئی ہے.
गाड़ियों की प्रोडक्शन रिकॉर्ड के ऊपर, ट्रैक्टर्स 15% बढ़े हैं, मोटरसाइकिल रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं। पैसा आया तो ये हो रहा है ना। अगर इतने बुरे हालात होते, गुर्बत बड़ी होती, तो ये किधर से सेल्स हो रही हैं? पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन तारीख में कभी इतना टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ। 6000 अरब इंशाल्लाह हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह मैंने वादा किया था कि हम 8000 अरब रुपया पाकिस्तान से मैं टैक्स इकट्ठा करूंगा। इंशाल्लाह इससे भी आगे जाएगा। जो अब हम जो ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाए, जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो मैंने कहा कि इनको मैं आप कहूँगा कि आप मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाएं। इन्होंने 930 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। इन्होंने ये 2021 के साल में इनकी प्रॉफिट बढ़े हैं, इनकी प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ है। प्राइवेट क्रेडिट ऑफ टेक, यानी जो उन्होंने प्राइवेट कंसर्न्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, जिन्होंने सरमायाकारी करनी है, उन्होंने रिकॉर्ड उनके क्रेडिट में यानी उन बैंकों से उन्होंने पैसा लिया इन्वेस्ट करने के लिए, जो 10 साल में सबसे ज़्यादा लिया है, और वो 1 ट्रिलियन 1100 अरब रुपए का उन्होंने लिया है। हमारा आईटी सेक्टर, जो फ्यूचर है वो आईटी की है, और पहली दफ़ा हमने इंसेंटिव्स दिए आईटी सेक्टर को। उनकी 2 अरब से 3.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़िया, हालांकि ये कुछ नहीं है, 47% इंक्रीज हुई है, लेकिन जो हम अब इनकी मदद कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, फ्यूचर ये इंशाल्लाह ये सबसे तेज़ी से बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं। हमारी इस वक्त 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, जो रिकॉर्ड है। मैं समझता हूँ ये बहुत कम है, लेकिन हम पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि मुल्क तो तब तरक्की करेगा जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, उसके ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ है। और रेमिटेंसेस, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बैंकों के थ्रू इस बार ही भेजा, 30 अरब से ज़्यादा, 30 अरब डॉलर से ज़्यादा। इसकी वजह से हमारी, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मुल्क के अंदर ये जो ग्रोथ रेट, जो हम कह रहे हैं कि ये सारे पहले तो कहते इतना बुरा हाल है, अब एकदम जब पता चला कि 5.37 अरब की ग्रोथ रेट हुई है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो अब वो खुद ही उनको समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब है, तो उसके कोई बहाने मार रहे हैं। मेरी फिर से अपनी मीडिया से, लोगों से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें, तनकीद बहुत ज़रूरी होती है एक मुल्क के लिए। और मैं फिर से कहता हूँ, मैं 50 साल से, मैं तो पब्लिक आया में हूँ, मैं तो तनकीद सुनता आया हूँ, और तनकीद को एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज़ होता है, जो जान के फेक न्यूज़ के ज़रिए एक मुल्क में ये जो मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए, जी मुल्क ख़त्म हो गया, ये वो लोग हैं जो माफियाज हैं। मैं फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, हमारा मुकाबला माफियाज से है। ये आम लोग नहीं हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये माफियाज हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट इसलिए गिरे कि क्योंकि इनकी वो जो खाना पीना, जो रोजी लगी हुई थी, जो हलवे खा रहे थे, जो बाहर इनकी अपार्टमेंट्स थी, ये इसके ऊपर टांग ना आ जाए, कहीं इनका एहतसाब ना हो जाए। और ये बैठ के, और इसके अंदर मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनके साथ मिल के मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। तो इनसे मैं आज ये पूछता हूँ कि इसका क्या जवाब है कि आपने तो जो जिस तरह की मायूसी फैलाई है, बताएं कि ये ग्रोथ रेट 5.37% की कैसे हुई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ये जो सारी मैंने सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, ये बढ़ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? अगर ये इतने बुरे हालात थे तो यहां तो आज बैंकक्रप्ट होना चाहिए था लोगों को। इस वक्त तो लोगों बेरोजगारी बढ़नी चाहिए थी। रोजगार भी बढ़ रहा है, गुर्बत भी कम हो रही है, मुल्क की दौलत में भी इजाफा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही है। तो ये मायूसी किस चीज की है? और फिर ब्लूमबर्ग एक मैगजीन है जो कि फिर से मैं कहता हूं सारी दुनिया में इकोनॉमीज को, हर मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर तबसरा करती है। वो कह रही है कि पाकिस्तान की जो अब इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल रास्ते पे चली गई, और आगे उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि मुल्क सही तरफ आगे जा रहा है। हम तो नहीं कह रहे। तो मैं इसलिए अपने लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैलेंस करें। तनकीद तो अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ ये भी तो बताएं, इसका भी तो बताएं कि ये जो मुल्क में फ़ायदे हो रहे हैं। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 0519224900। हमारे साथ अगले कॉलर कौन है? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मुनीर मंसूर अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी मंसूर साहब, आप बात कीजिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान सर का। और मैं बस ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि इनकी जो मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम है उसके थ्रू मैंने अपना घर लिया है, तो इस बात पे मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी जो प्रोसेस था जिसके थ्रू बहुत इजी वे में मुझे मीज़ान बैंक के थ्रू मुझे अपना घर मिला। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ। तो इस बात बस ये बात मुझे शेयर करनी थी कि इनकी पॉजिटिव थॉट और अच्छी चीज़ों की वजह से शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।